بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ جی اسٹوڈنٹس، آج بھی ایگزامینیشن کے حوالے سے آپ کی جو ایکسرسائزز ہیں پریپوزیشن کی، انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کی خصوصاً طلباء اور بی کام لیول کے طلباء، آپ کے لیے یہ پریپوزیشن کی ایکسرسائزز اکثیر سمجھ لے ہیں۔ اس میں سے پیپر جو ہے ہمیں میکسیمم آتی ہیں۔ امید ہے کہ 100% آپ پیپر اٹیمپٹ کر لیں گے ان پریپوزیشنز کو یاد کرتے ہوئے جو کہ ہماری ان ویڈیوز میں ہے وہ، ٹھیک ہے جی۔ اس سلسلے کی آج یہ لاسٹ ویڈیو ہے، تو اپنے ایگزامز کے لیے یہ بہترین چیز ہے جی۔ MCQs بیسڈ ایگزام کے لیے بیسٹ، تو اسے یقیناً یاد کیجیے گا ان ایکسرسائزز کو جو کہ آپ کو دی گئی ہیں۔ شروع کرتے ہیں جی۔ ایکسرسائز نمبر 21، سب سے پہلے ایکسرسائز نمبر 21 میں ہم دیکھتے ہیں جی ہمارے پاس کیا ہے۔ سب سے پہلا ورڈ ہے اسپوائل۔ اسپوائل کا مطلب ہوتا ہے خراب کرنا یا ضائع کرنا، اور اسپوائل کے ساتھ جو ہے نا ان کی پریپوزیشن لگتی ہے۔ اسپوائل ان کا مطلب ہوتا ہے ضائع کرنا۔ یو اسپوائل یور ٹائم ان گیمز، تم اپنا ٹائم گیمز میں، اسپورٹس میں ضائع کرتے ہو، ٹھیک ہے جی۔ آگے بہت امپورٹنٹ، بہت ہی امپورٹنٹ، بہت دفعہ آیا ہے یہ جو ہے نا بریک انٹو۔ تو بریک انٹو کا مطلب ہوتا ہے نقب لگانا۔ یہ پرانے وقتوں میں دیوار پھاڑ کے چور جو تھے نا وہ سامان نکال کے لے جایا کرتے تھے، اس عمل کو نقب لگانا کہتے ہیں۔ جو چور دیوار کو توڑ کر اندر داخل ہوتے تھے، نقب لگانا اسے کہتے ہیں۔ دا تھیف بروک انٹو دا ہاؤس، چور جو ہیں وہ نقب لگا کر گھر میں داخل ہو گئے۔ شی ہیز گریٹ افیکشن فار، افیکشن فار ہوتا ہے پسندیدگی ہونا، محبت ہونا، ٹھیک ہے جی۔ فار ہر چلڈرن، اسے اپنے بچوں سے بہت محبت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسلم از ایکول ٹو، ایکول ٹو کا مطلب ہوتا ہے برابر ہونا، اور ایکول کے ساتھ ٹو کی پریپوزیشن لگاتے ہیں۔ ہز بردر ان انٹیلیجنٹ، اکرم اسلم اپنے بھائی سے کے برابر ہے ذہانت میں، انٹیلیجنس میں۔ آگے جی بی ویئر آف، بی ویئر آف کا مطلب ہوتا ہے خبردار رہو، خبردار ہو جاؤ۔ ان سنسیئر فرینڈس، اپنے جو خود غرض دوست ہیں نا جی وہ انسنسیئر فرینڈ ہوتے ہیں، ان سے خبردار ہو جاؤ۔ ذیشان ٹیکس آفٹر، ٹیکس آفٹر کا مطلب ہوتا ہے جی مشابہ ہونا، ایک شکل کا ملنا۔ ہز فادر، ذیشان کی شکل اپنے والد صاحب سے ملتی ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ آئی ایم تھینکفل ٹو یو، تھینکفل ٹو کا مطلب ہوتا ہے شکر گزار ہونا، ٹھیک ہے نا، اور اس کے ساتھ تھینکفل کے ساتھ ٹو کی پریپوزیشن لگتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آئیے، میں آپ کا شکر گزار ہوں فار دس فیور، اس احسان کے لیے، اس حمایت کے لیے۔ فیور ہوتا ہے احسان یا حمایت۔ شی از وین آف، وین آف ہوتا ہے جی مغرور ہونا، فخر ہونا، غرور ہونا، تکبر ہونا۔ ہر بیوٹی، اس وہ مغرور ہے اپنی خوبصورتی پر، اسے فخر ہے، تکبر ہے، غرور ہے، ٹھیک ہے جی۔ آئی ایم لیم ان، لیم ان ہوتا ہے جی لنگڑا ہونا، ٹھیک ہے جی۔ اللہ معاف کرے، آئی ایم لیم ان ون لیگ، میں ایک ٹانگ سے لنگڑا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ لفظی اللہ پاک سبھی کے اعضاء کو قائم رکھے۔ ہی از پراؤڈ آف، پراؤڈ آف کا مطلب ہوتا ہے جی فخر ہونا، ٹھیک ہے جی۔ ہز کنٹری، اپنے ملک پر، اسے اپنے ملک پر فخر ہے۔ آگے جی ایکسرسائز نمبر 22 کی طرف چلتے ہیں۔ 22 اس میں ہے جی آئی ہیو نو ایکسیس ٹو، ایکسیس ٹو کا مطلب ہوتا ہے رسائی ہونا، پہنچ ہونا۔ دا گورنر، میری گورنر تک کوئی پہنچ نہیں جی، عام ماڑے بندے کی تو نہیں ہوتی نا۔ پاکستان ہیز نو اینیمیٹی ود، اینیمیٹی ود ہوتا ہے دشمنی ہونا، اینی کنٹری کسی بھی ملک سے، ٹھیک ہے نا۔ پاکستان کی کسی ملک سے کوئی دشمنی نہیں، یہ تو بیان ہے، انڈیا کے ساتھ تو دشمنی ہے نا، اسرائیل اور انڈیا کے ساتھ۔ ہی ہیز فونڈنیس فار، فونڈنیس فار کا مطلب ہوتا ہے پسند ہونا۔ ہز نیبر، یعنی کہ وہ اپنے نیبر کو پسند کرتا ہے، نیبر اس کا اچھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ نیبر کہتے ہیں ہمسائے کو۔ آور نیڈ فار، نیڈ فار ہوتا ہے کسی چیز کی ضرورت، ٹھیک ہے نا۔ مانیٹری ہیلپ، پیسوں کی جو ہماری ضرورت ہے، از جینون، وہ اصلی ہے یعنی حقیقی ہے،
ہماری پیسوں کو ضرورت حقیقی یعنی کہ ہمیں پیسے یقیناً چاہیے ہیں. دے ہیو گڈ ریپوٹیشن فار ہوتا ہے شہرت ہونا, ٹھیک ہے نا, اچھی شہرت ہے جی ان کی. سوشل ورک جو سماجی کام ہوتا ہے نا جی معاشرے میں لوگوں کی مدد وغیرہ کرنا, اس میں ان کی اچھی شہرت ہے. ہر فیلئر واز کانٹریری ٹو کا مطلب ہوتا ہے مختلف ہونا, اس کے برخلاف ہونا, ٹھیک ہے جی. ہر ایکسپیکٹیشنز اس کی ناکامی اس کی توقعات کے برخلاف تھی, یعنی وہ ایسا توقع نہیں کر رہی تھی. پور اسٹوڈنٹس آر انٹائٹلڈ ٹو کا مطلب ہوتا ہے مستحق ہونا, ٹھیک ہے جی, مستحق ہونا. فی کنسیشن جو غریب طلباء ہیں وہ فی میں رعایت کے مستحق ہیں. آگے جی ہمارے پاس آ گیا ہی واز ایگر فار کا تو مشتاق ہونا, شوق ہونا کسی چیز کا. لرننگ اسے پڑھنے کا, تعلیم حاصل کرنے کا شوق ہے. آگے چلتے ہیں جی. دا ٹرین از باؤنڈ فار کسی سمت کسی جو جا رہی ہے نا, جس شہر میں ٹرین جا رہی ہے اسی طرف وہ باؤنڈ فار ہے, ٹھیک ہے نا. باؤنڈ فار کراچی, یہ ٹرین کراچی جا رہی ہے. پلیز سینڈ فار کا مطلب بلاوا بھیجنا, کسی کو بلانے کے لیے بندہ بھیجنا. کارپینٹر, ٹھیک ہے نا, مہربانی کر کے کارپینٹر کو بلا بھیجیں, یعنی اسے بلائیں. آگے چلتے ہیں جی. آگے ہمارے پاس ایکسرسائز نمبر 23 آ گئی ہے. 23 میں دس از اے ویری گڈ ہاؤس ٹو لیو ان. یہ جو رہنا ہوتا ہے نا جی کسی گھر میں, کسی بلڈنگ میں, اس کے لیے ہم لیو ان یوز کرتے ہیں. یہ بہت اچھا گھر ہے کہ اس میں رہا جائے. دے ور فائنڈ فار مس کنڈکٹ, انہیں جرمانہ ہوا, ٹھیک ہے نا. فائن فار ہوتا ہے جی کسی چیز کے لیے جرمانہ ہونا, انہوں نے غلط رویہ اختیار کیا تھا, جرمانہ ہو گیا. مائی سسٹر از ایٹ ہوم ان کا مطلب کسی چیز میں بہتر ہونا, اچھا ہونا. انگلش, میری جو بہن ہیں وہ انگلش میں اچھی ہیں. آئی انکوائریڈ آفٹر کا مطلب ہوتا ہے کسی کی صحت کے بارے میں دریافت کرنا, خیریت دریافت کرنا. ہز ہیلتھ, میں نے اس کی خیریت دریافت کی. آئی کین بارو دیز بکس فرام یو کین بارو دیز بکس فرام می. آپ بارو فرام ہوتا ہے جی کسی سے ادھار لینا, آپ یہ کتابیں مجھ سے ادھار لے سکتے ہیں. آگے جی. برسٹ انٹو ٹیئرز, برسٹ انٹو کے ساتھ ٹیئر بھی لگتا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے آنسو نکل آنا, آنسو امڑ آنا, ٹھیک ہے نا. وہ ان کے آنسو, دے برسٹ انٹو ٹیئرز, ان کے آنسو نکل آئے. ڈونٹ کنسیل کسی بندے سے چھپنا ہو جاتا ہے نا, کنسیل فرام, ٹھیک ہے نا. پلیز جی ڈونٹ کنسیو اینی تھنگ فرام, مجھ سے کوئی چیز مت چھپاؤ. دا سنگر سینگ ٹل لیٹ ایٹ نائٹ, جب بھی رات کا کوئی عمل ہوتا ہے نا جو اس میں ایٹ نائٹ لگاتے ہیں, ایٹ نائٹ کے ساتھ لگتا ہے, یہ چیز یاد رکھیں. کولرا ہیز بروکن آؤٹ, یہ بھی بہت مشہور ہے جی, بہت آتا ہے یہ بھی. بریک آؤٹ کا مطلب اچانک پھوٹ پڑنا, یعنی کہ بیماری وغیرہ کا. جی کولرا ہیز بروکن آؤٹ ان دا سٹی, ہیزا شہر میں پھوٹ پڑا ہے. ہی برسٹ انٹو ٹیئرز, وہ اس کے آنسو نکل آئے, ٹھیک ہے نا. یہ پیچھے بھی ہو چکا ہے یہ برسٹ انٹو ٹیئرز, ٹھیک ہے نا, یہ آنسو نکل آنا, اس کے آنسو نکل آئے. آن ہیئرنگ, اب جب کوئی چیز سننی ہے نا تو ہم کہتے ہیں آن ہیئرنگ, کوئی چیز سنی میں نے, آن ہیئرنگ دس, ٹھیک ہے نا. آن کے ہیئرنگ کے ساتھ پیچھے آن لگتا ہے. دا نیوز, آنسو نکل آئے جی اس کے خبر سن کر, یہ جو تھی آن ہیئرنگ دا نیوز. آگے جی 24ویں ایکسرسائز, اس کی طرف ہم چلتے ہیں. اور آرمی ول ہولڈ آؤٹ کا مطلب ڈٹی رہنا, قائم رہنا, ٹھیک ہے. اگینسٹ انڈینز, ہماری آرمی انڈینز کے ہندوستانیوں کے خلاف ڈٹی رہی, ٹھیک ہے نا, ان کو مقابلہ کرتی رہی. آئی واز آؤٹ فار ہوتا ہے جی کسی کی نمائندگی کرنا, کسی کو ریپرزینٹ کرنا. آؤٹ فار کلاس ان ڈبیٹ کمپٹیشن, یعنی ڈبیٹ کمپٹیشن میں میں نے اپنی کلاس کی نمائندگی کی. وی کین سی تھرو کا مطلب ہوتا ہے واقف ہونا, کسی چیز کے بارے میں خبر رکھنا. ہز ایول پلانس, میں اس کے برے منصوبوں کی خبر رکھتا ہوں. وانٹ آف ہوتا ہے جی کمی ہونا. فار وانٹ آف رین, بارش کی کمی کی وجہ سے. دا فروٹ از ناٹ جوسی, جو فروٹ ہے وہ اتنا جوسی نہیں ہے, یعنی اس میں جوس کم ہے. دا ٹیچر واز اوفینڈیڈ ہوتا ہے, اوفینڈیڈ ود, اس کا مطلب ہوتا ہے بیزار ہونا کسی سے, کسی بندے سے بیزار ہونا, تنگ آ جانا. ٹیچر جو ہے نا تنگ آ گیا تھا جب اسٹوڈنٹس طلباء سے.
وی آر گلیڈ ایٹ، گلیڈ ایٹ ہوتا ہے جی کسی واقعے پر خوش ہونا، یور پرفارمنس آپ کی کارکردگی پر میں خوش تھا، بلکہ ہم خوش تھے. ہی انکوائریڈ فار، اس نے انکوائری فار ہوتا ہے کسی کے بارے میں پوچھنا، ٹھیک ہے جی. فار دا ضلع ناظم، میں نے ضلع ناظم کے بارے میں پوچھا کہ وہ کدھر گئے ہیں، اور دفتر گئے ہوں گے نا. ڈونٹ گیٹ انوالوڈ ان کا مطلب ہوتا ہے مداخلت کرنا. ان دا میٹرز آف ادرس، دوسروں کے معاملات میں مداخلت مت کرو. آئی ہیو بن رائٹنگ اے لیٹر، سنس اور فار کا استعمال ہوتا ہے جی پریزنٹ، بلکہ سارے جو پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس ہے سنس اور فار کا استعمال ہوتا ہے. سنس جو ہے وہ پوائنٹ آف ٹائم کے ساتھ لگتی ہے، تو سنس جو ہے جب پوائنٹ آف ٹائم، یہ ایک پورا ڈسکشن ہے جی ٹینسز میں، آپ فی الحال یہی یاد رکھیں کہ یہ پوائنٹ آف ٹائم کے ساتھ لگتی ہے. آگے جی 10واں، دا ڈائریکٹر ڈریو اپ اے نیو پلان، ڈائریکٹر نے ترتیب دیا. ڈریو اپ کا مطلب ہوتا ہے ترتیب دینا، ایک نیا منصوبہ. چلیں جی یہ ہماری ہوگی جی ایکسرسائز نمبر 24. اب ہم ایکسرسائز نمبر 25 میں داخل ہوتے ہیں. ٹیبل از بینگ لیڈ فار کا مطلب بچھانا کسی مقصد کے لیے. ٹی یعنی کہ میز جو ہے نا اسے رکھ دیا گیا چائے کے لیے، بچھا دیا گیا. دا پرنسپل گیو اوے کا مطلب ہوتا ہے بانٹنا. یہ باتنا لکھا ہوا ہے، یہ بانٹنا ہوتا ہے، بانٹنا، ٹے ہونا چاہیے تھا ادھر. دا پرائزز، پرنسپل صاحب نے انعامات بانٹ دیے. دا گن وینٹ آف کا مطلب ہوتا ہے اچانک چل جانا، ٹھیک ہے نا. ایکسیڈنٹلی، اتفاقاً، بندوق اتفاقاً چل گئی، ٹھیک ہے نا. آئی فیل فار کا مطلب ہوتا ہے احساس کرنا، ٹھیک ہے نا جی. دا پور، میں غریبوں کا احساس کرتا ہوں. ہی از سفرنگ فرام ہوتا ہے کسی بیماری میں مبتلا ہو جانا، ملیریا، وہ ملیریا میں مبتلا ہے. ایگز آر سولڈ بائی، جو انڈے ہیں وہ بک رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. سولڈ بائی اصل میں یہ ڈزن کے ساتھ ہوتا ہے، جو چیز درجنوں میں بکتی ہے نا وہ بائی ڈزن ہوتی ہے، بائی ڈزن. چیریٹی بگن ایٹ، بگن کے ساتھ ایٹ کی، جب کوئی چیز کسی پوائنٹ سے شروع ہوتی ہے نا تو ہم بگن ایٹ کا ورڈ جو ہے نا بگن ایٹ کہتے ہیں، ایٹ کی پریپوزیشن لگاتے ہیں بگن کے ساتھ. ہوم یعنی کہ جو خیرات ہے وہ گھر سے شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی. یہ اردو میں ایک محاورہ بھی ہے، اول خویش بعد درویش، یعنی کہ پہلے اپنے گھر والوں کو دیں بعد میں باہر والوں کو دیں. ہی از آن ڈرگز، کوئی چیز، یہ بندہ جو آن ڈرگز ہوتا ہے نا جی، آن ڈرگز اس کا مطلب وہ نشہ کرتا ہے. جو بھی نشہ کرتا ہے ہم اسے کہتے ہیں کہ ہی از آن ڈرگز. کانگریچولیٹ ہوتا ہے جی مبارکباد دینا، اور آن کسی کی موقع پر مبارکباد دینے کے لیے آن کا استعمال ہوتا ہے. آئی کانگریچولیٹ ہم آن ہز سکسیس، میں نے اس کو مبارکباد دی اس کی کامیابی پر. اسموکنگ، آگے جی اسموکنگ از انجوریس ٹو ہوتا ہے جی مضر ہونا. ہیلتھ، جو تمباکو نوشی ہے وہ صحت کے لیے مضر ہے، یہ تمباکو کی ڈبیا پر بھی لکھا ہوتا ہے. آگے چلتے ہیں جی. آگے پر ہمارے پاس ایکسرسائز نمبر 26 آ گئی ہے جی. اسٹوڈنٹ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں؟ اسٹوڈنٹس کیا آپ موجود ہیں؟ چلیں جی ہم اس کو چلتے ہیں. آپ ویڈیو کو بعد میں دیکھ کر جو لوگ لائیو تھے وہ اپنا لیکچر مکمل کریں گے. ارسلان سلیپٹ ایٹ 8 o'clock، ٹھیک ہے نا جی. جو ٹائم کے ساتھ لگتے ہیں ہم ایٹ لگاتے ہیں جی، کوئی بھی ٹائم ہو، ایٹ اتنے بجے، تو ٹائم کے ساتھ ایٹ لگاتے ہیں. اور اس کے بعد آ گیا جی ڈونٹ سنیئر ایٹ. سنیئر ایٹ کا مطلب ہوتا ہے حسد کرنا. ہز پرفارمنس، اس کی کارکردگی پر حسد مت کرو. آگے آ گیا جی یو شوڈ ناٹ بیک آؤٹ. بیک آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے پھر جانا، کسی چیز سے پھر جانا، کہنا کچھ اور کرنا کچھ. یور پرومس، تمہیں اپنے وعدے سے نہیں پھرنا چاہیے. آگے جی ہی از ایمیچیور. ایمیچیور کا ان کا مطلب ہوتا ہے شوقین ہونا، پیشہ ور نہیں ہونا، شوقین ہونا. سنگنگ، وہ شوقین ہے جی سنگنگ کا، شوقیہ طور پہ گاتا ہے. وی شوڈ ناٹ بوسٹ آف کا مطلب ہوتا ہے شیخی مارنا. اور ویلتھ، ہمیں اپنی دولت کی شیخی نہیں مارنی چاہیے. ہی واز چارج ود کا مطلب ہوتا ہے الزام عائد کرنا.
थेफ्ट का मतलब होता है चोरी, उस पर चोरी का इल्ज़ाम आयद कर दिया गया। ही अब आ गया जी, ही लॉन्ग्स फॉर का मतलब किसी चीज़ की ख्वाहिश रखना, आकार, उसकी कार की ख्वाहिश वो रखता है। आई लर्नड दिस पोएम, अब लर्न बाई हार्ट होता है जी ज़बानी, मैंने ये पोएम ज़बानी याद की। डोंट डिपेंड ऑन का मतलब होता है किसी पर इन्हिसार करना, अदर्स, तुम्हें दूसरों पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए। द कैट पॉन्स्ड अपॉन का मतलब होता है झपटना। द रैट, जो बिल्ली है ये चूहे पर झपट पड़ी। आगे चलते हैं जी, हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 27 आ चुकी है, इसको करते हैं। डोंट स्नीयर एट, ठीक है ना, स्नीयर एट का मतलब होता है जी घूरना, स्नीयर एट घूरना। द क्लाउन होता है जी मस्खरा, मस्खरे को घूरे मत, ठीक है जी, पहले भी स्नेयर एट आ गया, यहाँ पर स्नेयर एट का मतलब घूरना। आई एम सिक विद, किसी से सिक विद तब होता है जब उससे तंग हूँ, हर, मैं उससे तंग हूँ। आवर प्रोफेसर इज़ ऑन किसी बंदा किसी ग्रुप में है ना या कमेटी में है, ऑन कमेटी होता है तो उसका मतलब उसका रुकन है, ऑन द कमेटी, हमारे प्रोफेसर साहब इस कमेटी के रुकन हैं। ही अपोलोजाइज टू मी, अपोलोजाइज टू होता है किसी बंदे से माजरत करना, उसने मेरे से माजरत की। ही अपोलोजाइज्ड फॉर होता है किसी बात पर माजरत करना। हिज बैड कंडक्ट, उसने अपने बुरे रवैये पर माजरत कर ली। शी इज़ सीनियर टू का मतलब ओहदे में बड़ा होना, यू, वो आपसे ओहदे में बड़ी है। द शिप इज़ ऑन फायर, किसी चीज़ को आग लग जाए तो वो ऑन फायर होती है। द शिप इज़ ऑन फायर यानी कि शिप को आग लग गई है। यू विल हैव टू अकाउंट फॉर का मतलब होता है जवाबदेह होना। योर मिसडीड्स, ठीक है, तुम्हें अपनी जो बदअमाली हैं उनका जवाब देना पड़ेगा, गलत कामों का। ही गॉट इनटू का मतलब फंस जाना। डेट कहते हैं कर्ज को, वो कर्ज में फंस गया। दे वर ट्रैवलिंग बाय बस, वो बस के ज़रिए ट्रैवल कर रहे थे। जब किसी सवारी के ज़रिए ट्रैवल करते हैं तो उस सवारी के साथ बाय लगते हैं, बाय बस, बाय स्कूटर, बाय मोटरसाइकिल, बाय एयर, इस तरह से। आगे चलते हैं जी, हमारे पास आगे एक्सरसाइज नंबर 28। अब जी आई शैल लुक इनटू, इसका मतलब तफ्तीश करना, योर कंप्लेंट, मैं तुम्हारी शिकायत की तफ्तीश करूँगा। ही विल कम ऑफ एज नेक्स्ट ईयर, कम ऑफ एज का मतलब होता है बालिग हो जाना, अगले साल वो बालिग हो जाएगा। आई कांट पुट ऑफ द मीटिंग, पुट ऑफ का मतलब होता है मुलतवी कर देना, ठीक है ना, मैं मीटिंग को मुलतवी नहीं कर सकता। आई नाउ कम टू द पॉइंट होता है नुक्ते पे आ जाना, यानी जो बात हो असल बात पे आ जाना, मैं अब असल बात पे आता हूँ। हैव यू गॉन थ्रू द रिपोर्ट, गॉन थ्रू का मतलब होता है पढ़ना, किसी चीज़ को रीड आउट करना, क्या आपने रिपोर्ट पढ़ ली है। अ क्लेवर पर्सन कैन नॉट बी टेकन इन का मतलब होता है हराया जाना, डिफीट करना, एक चालाक आदमी को आप नहीं हरा सकते। दे पुट अप का मतलब होता है तामीर करना, बना देना। अ वॉल अराउंड देयर हाउसेज, उन्होंने अपने घर के इर्द गिर्द दीवार बना दी। यू विल हैव टू पे फॉर का मतलब होता है तलाफ़ी करना, ठीक है ना, तलाफ़ी करना, अजाला करना। दिस ब्लंडर, तुम्हें इस गलती का अजाला करना पड़ेगा। पुट दिस एड्रेस डाउन, पुट डाउन का मतलब होता है लिखना, इस एड्रेस को लिखें जी, कहाँ लिखें, इन योर डायरी, अपनी डायरी में। द टेररिस्ट ब्ल्यू अप का मतलब होता है बम से उड़ा देना, ठीक है जी। आप मिलिट्री पोस्ट यस्टरडे, कल एक फ़ौजी चौकी जो दहशतगर्द थे उन्होंने बम से उड़ा दी। जी आगे चलते हैं, एक्सरसाइज नंबर 29 आ गई। वाइटामिन्स आर वाइटल टू का मतलब होता है अहम होना, वाइटल टू हेल्थ, वाइटामिन्स जो हैं ये सेहत के लिए अहम हैं। आई एम सस्पिशियस ऑफ का मतलब होता है शक में होना। योर स्टेटमेंट यानी तुम्हारा जो बयान है उसके बारे में मुझे शक है। योर रिमार्क्स आर वर्दी ऑफ का मतलब काबिल होना। प्रेज, तुम्हारे जो जुमले हैं वो इस काबिल हैं कि उनकी तारीफ़ की जाए। शी हैज़ ग्रेट ज़ील फॉर का मतलब होता है जज्बा रखना, ठीक है जी। सोशल वर्क, वो बहुत ज़्यादा सोशल वर्क के लिए जज्बा रखती है। ही इज़ नॉट ऑब्लिवियस ऑफ,
Oblivious آپ کا مطلب ہوتا ہے ناواقف ہونا، بے خبر ہونا. His shortcomings، وہ جو ہے اپنی خامیوں سے بے خبر نہیں ہے، یعنی کہ خبر رکھتا ہے اپنی خامیوں کی. My house is adjacent to کا مطلب ہوتا ہے ساتھ جڑا ہونا، ملحق ہونا. Mosque، میرا گھر مسجد سے جڑا ہوا ہے. The people are yearning for کا مطلب ہوتا ہے متلاشی ہونا یا خواہش رکھنا. Wealth، دولت، لوگ دولت کی خواہش رکھتے ہیں. We must sympathize with ہوتا ہے جی کسی سے ہمدردی کرنا. The poor، ہمیں غریبوں سے ہمدردی ضرور کرنی چاہیے. The doctor operated upon ہوتا ہے کسی کا آپریشن کرنا. Operate upon یا operate on the patient، ڈاکٹر نے مریض کا آپریشن کر دیا. ٹھیک ہے جی. The two brothers vie with کا مطلب ہوتا ہے مقابلہ کرنا. ٹھیک ہے نا، وہ نہیں لڑائی کا مقابلہ نہیں، ویسے مقابلہ کرنا کسی بات میں، ریس میں ہو گیا، کسی اسپیچ میں ہو گیا. Each other for the first prize، دونوں بھائیوں کا پہلا پرائز جیتنے کے لیے مقابلہ تھا. جی اب آگے چلتے ہیں. اب یہ ہماری لاسٹ ایکسرسائز ہے جی، اور پریپوزیشنز کی لاسٹ ایکسرسائز ہے. ٹھیک ہے جی، یہ کرتے ہیں جی، اس کو بھی آپ ختم کرتے ہیں. ریپینٹ، ہی ریپینٹڈ آف کا مطلب ہوتا ہے پچھتانا. ہز سنز، وہ اپنے گناہوں کے لیے پچھتایا. ٹھیک ہے جی. یو آر کوئک ایٹ کا مطلب ہوتا ہے بہتر ہونا، اچھا ہونا. انگلش، تم انگلش میں اچھے ہو. کوئک ایٹ. آئی ایم ویکسڈ ود کا مطلب ہوتا ہے تنگ ہونا، بیزار ہونا. ہم، میں اس سے تنگ ہوں یا میں اس سے بیزار ہوں. ٹھیک ہے جی. ود ہم، جب کسی بندے سے تنگ ہوں گے تو ویکسڈ ود ہوں گے، کسی بات پہ تنگ ہوں گے تو ویکسڈ ایٹ ہوں گے. ہی از ویکسڈ ایٹ، وہ تنگ ہے جی مائی سائلنس، میری خاموشی پر. وہ تنگ آ چکا ہے، بیزار ہو چکا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ بات ہے مائی سائلنس. وہاں پر بندہ تھا، ود تھا، یہاں پر بات ہے تو ایٹ ہے. کوئک ان کا مطلب ہوتا ہے تیز ہونا. ٹھیک ہے جی. کوئک ایٹ کا مطلب اچھا ہونا، کوئک ان کا مطلب تیز ہونا. آنسرنگ دا کویسچنز، تم سوالوں کا جواب دینے میں تیز ہو. دا اسپیچ واز سوٹیڈ ٹو کا مطلب ہوتا ہے جو ہے نا مناسب ہونا، موضوع ہونا. یہاں پہ تقریر لکھا ہوا ہے، یہ آپ اس کو نہیں لیں گے. موضوع ہونا، مناسب ہونا. ٹھیک ہے جی. یہ جو تقریر تھی جی وہ موضوع تھی اس موقع کے لیے. اس کو کریکشن آپ نے کر لینی ہے، یہاں پہ کریکشن کی ضرورت ہے. ریگارڈلیس آف، اس کا مطلب ہوتا ہے پرواہ کیے بغیر. کانسیکوینسز، نتائج، یعنی نتائج کی پرواہ کیے بغیر. ہی ریزائنڈ ہز پوسٹ، اس نے اپنی پوسٹ سے استعفیٰ دے دیا. آئی ریوارڈ ہم ود کا مطلب ہوتا ہے نوازنا. میں نے اسے نوازا کس چیز سے؟ گولڈن واچ، ایک سونے کی گھڑی میں نے اسے دے دی، یعنی اس سے نوازا ویسے اپنے کے لیے نہیں یوز کرتے، دوسرے کے لیے کرتے ہیں، لیکن یہاں ہوتا ہے اس کا مطلب نوازنا ہے. ریوارڈ ود. آئی ول پریونٹ، میں ٹھیک ہے نا بچا رہا ہوں تمہیں. یو فرام، پریونٹ فرام ہوتا ہے کسی چیز سے بچانا. فالنگ، میں تمہیں گرنے سے بچاؤں گا. ٹھیک ہے نا جی، میں تمہیں گرنے سے ضرور بچاؤں گا. آئی سب ول لگا ہوا ہے. دا گلاس از لائبل ٹو، یعنی کہ بالکل ہو سکتا ہے ایسا، قابل ہو سکتا ہے بریک، یعنی کہ یہ گلاس ٹوٹ سکتا ہے. لائبل ہے اس بات کے کہ ٹوٹ جائے. ٹھیک ہے جی. یہ تو تھی اسٹوڈنٹس ہماری جو ہے نا پریپوزیشنس. تو یہ لازمی یاد کرنی ہے اسٹوڈنٹس. تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مالک حوصلہ دے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے رہیں. پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے. فی امان اللہ. اللہ حافظ.